عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں۔ پروگرام ہے آگہی، جس میں ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سروس میٹرز پر ان ملازمین کو اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں جو کسی وجہ سے اپنے محکمے کے یا تو اللیگل کنڈکٹ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا پھر وہ معاملات کو سمجھ نہیں پاتے کہ ریمیڈی کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ آج پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی روایات اور تقدس کے پیش نظر انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ راؤ صاحب، میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جوان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب، سلسلہ کلام یوں تو ہم شروع کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ موضوع ہمارا مسائل ہوتے ہیں تو ایک سوال کیا ہے خداداد خان نے پشاور سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے محکمے میں ایک شخص جو ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات تھا، اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو گیا ہے۔ محکمے نے انہیں اسی پوسٹ پر دوبارہ بھرتی کر لیا ہے، لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جانب اپنی پینشن ڈرا کر رہے ہیں اور پھر اپنی تنخواہ بھی لے رہے ہیں۔ تو کیا قانونی اعتبار سے یہ درست ہے کہ ایک شخص دو قسم کے بینیفٹس لیتا رہے؟ دیکھیں جی، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا کہ جو ملازمین ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ کانٹریکٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جن کی پروموشن ہونی ہوتی ہے ان کی سیٹ آکوپائی پہلے کر دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کی پروموشن نہیں ہو پاتی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سراسر غلط ہے اور جو ہے وائلیشن آف دی آرڈر پاسڈ بائی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو کوو ورنٹو ریٹ پٹیشن فائل کر کے اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس اتھارٹی نے ان کو لگایا ہے اس نے توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے، صحیح، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں، کیونکہ سپریم کورٹ کا سو موٹو میں یہ آرڈر تھا، تو سپریم کورٹ میں اس کے خلاف، اس شخصیت کے خلاف، اس آفس کے خلاف جس نے ان کو مطلب ہے کہ کانٹریکٹ پہ اپائنٹ کیا، تو اس کے خلاف توہین عدالت کا کیس وہاں کیا جائے۔ صحیح بات۔ تو وہ توہین عدالت کا کیس کریں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں، اور اس کے خلاف جو ہے مطلب جو رانگ آفس ہولڈ کیا ہوا ہے تو اس کے خلاف جو ہے کوو ورنٹو ریٹ پٹیشن آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہائی کورٹ میں کریں۔ راؤ صاحب، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اس بات کی تشریح کی ہے کہ ایک طرف تو محکمے میں بے ضابطگی کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن دوسری جانب کسی کی حق تلفی بھی ہوتی ہے جو اس پوسٹ پر ڈیزگنیٹ ہونا چاہتا ہے۔ بالکل 100%۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا ایک حل بتایا ہے۔ ایک حل اور بھی ہمیں بتائیے۔ پاک پتن سے ساجد علی کا ایک کویسچن ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی شخص نے جعلی چیک دیا تھا جس پر میں نے اس کے خلاف پرچہ کرایا تھا، لیکن کافی عرصہ بیت گیا ہے، پولیس میرے پیسوں کی ریکوری کرنے میں لیت و لال کر رہی ہے، تو آپ مجھے ریمیڈی بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، اس کی ریمیڈی تو دو تھی نا۔ ایک تو انہوں نے پرچہ کرا دیا 489F کا، وہ ایک کریمنل مطلب جو اس کا ایکٹ تھا اس کے خلاف آ گیا، اس میں کریمنل طور پہ جو ہے سزا جو ہوگی وہ اس کو ملے گی ٹرائل کورٹ سے، ٹرائل ہونے کے بعد۔ اور دوسری جو ریمیڈی اصل میں جو ریکوری ہونی ہے وہ 489F کے پرچے میں پولیس کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ پولیس کو صرف یہ ہے کہ بھی اس کو مطلب 489F میں FIR درج کرنا، چلان بنانا، چلان بنا کر سینڈ اپ کر دینا کورٹ میں ٹرائل ہونا، اور کورٹ میں بھی سزا ہوگی اس فوجداری کیس میں۔ لیکن جو ریکوری ہونی ہے وہ آرڈر 37 رول 1 اور 2 جو ہے، یہ CPC کی پروویژن ہے جس کے تحت اس کو ایک دعویٰ مطلب ہے کہ فائل کرنا ہے، جو کہ علیحدہ سے دعویٰ، آرڈر 37 کا دعویٰ، اور وہ جو دعویٰ ہے وہ کرنا ہوتا ہے ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ میں۔ دیٹ از ٹرائبل ٹو بی ڈسٹرکٹ جج، تو وہ کسی بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو بھی کر سکتے ہیں، خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سمری ٹرائل ہوتی ہے، اس میں مطلب وہ جو ہے لیو ٹو ڈیفینڈ پہلے لیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے،
عام دعووں سے، تو لہٰذا یہ ہے کہ بھی وہ وہاں پہ آرڈر 37 جو سی پی سی ہے اس کا دعویٰ کرے، اس میں ڈگری ہوگا، ڈگری ہونے کے بعد وہ اس کو اجرا کریں گے، اجرا میں یہ ریکوری ہوگی کسی بھی طریقے موڈ میں، کوئی فور فیچر آف دی جو بھی ہے ان کی پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے یا جیسے بھی ہے، یعنی ایگزیکیوشن پروسیس میں اس میں ریکوری ہوگی، اور جب کہ کورٹ سے ڈگری ہوگا آرڈر 37 کا دعویٰ تب۔ صحیح۔ اگلا کویسچن راؤ صاحب اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو خیر انتہائی اہم ہے، چونکہ اس طرح کی جو مسٹیکس ہیں یا زیادتیاں ہیں مختلف محکموں میں ہوتی ہیں۔ یہ کچھ ملازمین نے اجتماعی طور پر ایک کویسچن ہمیں سینڈ کیا ہے۔ یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ملازمین تھے جنہیں کنٹریکٹ پر بھرتی کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد، کچھ مدت گزرنے کے بعد ان میں سے بعض ملازمین کو، ان سب کو مستقل تو کیا گیا ہے، لیکن بعض کو مستقل کیا گیا ہے، کنفرم کیا گیا ہے اس ڈیٹ سے، انیشیل ڈیٹ سے جب انہیں کنٹریکٹ پر لیا گیا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں کویسچن سینڈ اپ کیا ہے انہیں کیا گیا اس ڈیٹ سے، ویری ڈیٹ سے جب یہ سارا عمل یا پورا پروسیس مکمل ہوا ہے تو زیادتی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے، اور ریمیڈی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ دیکھیں، اگر یہ معاملہ 2021 سے پہلے ہے، کیونکہ 2021 میں تو آنریبل سپریم کورٹ کی ایک اتھارٹی آ گئی ہے کہ کانٹریکٹ اپارٹمنٹس ہیں ان کی ریگولائزیشن جو ہے ڈیٹ آف ریگولائزیشن سے ود افیکٹ فرام امیجیٹ افیکٹ ہوگی، تو لیکن اس سے پہلے جو پالیسی تھی اس کے تحت یہ تھی، اور آنریبل سپریم کورٹ کی بھی سیریز آف ججمنٹس تھیں، ہائی کورٹ کی بھی تھی، کہ انیشیل اپائنٹمنٹ سے ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے انیشیل اپائنٹمنٹ سے ایک ہی کلاس کے امپلائیز کو کر دیا، کچھ کو، اور کچھ کو ود افیکٹ فراہم کر دیا، امیجیٹ افیکٹ، تو یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے، یہ شیئر وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، آرٹیکل 4 آف دی کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 14 آف دی کانسٹیٹیوشن اور آرٹیکل 25 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، شیئر وائلیشن، ڈسکریمنیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے، ڈسکریمنیشن بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بھی کچھ کو ڈسکریمنیٹری طور پر یہ بینیفٹ دے دیا، کچھ کو ڈپرائیو کر دیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ وہ ڈسکریمنیشن کا کیس بناتے ہوئے اس کو اپر فورم پہ چیلنج کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ آف لا ان کو مطلب ریلیف دے گی۔ راؤ صاحب اسی سوال سے میرے ذہن میں ایک بات ابھری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سینئر قانون دان ہیں، کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو ہم یکساں مراعات رائج نہیں کرتے یا لوگوں کو میرٹ پر انصاف مہیا نہیں کرتے یا ان کا استحقاق مجروح کرتے ہیں، کیا معاشرتی بے چینی اسی وجہ سے نہیں ہے؟ بالکل، جو سوشل جو ہے ڈسکریمنیشن جب آ جائے گی ایک معاشرے کے اندر تو سب کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، تو وہاں پہ ڈیپریویشن ہو جائے گی۔ صحیح ہے، جہاں پر ڈیپریویشن ہوگی اور وہاں پر اپنے حقوق کے اوپر جو ہے نا انہیں بات کرنی پڑے گی کہ بھی ہمارے حقوق، ہمارے رائٹ انفرنج ہوئے ہیں، وہ نہیں ملے، تو لہٰذا پھر حقوق کی آوازیں اٹھنے لگ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھی جب معاشرے میں ڈسکریمنیشن ہوگی حقوق کی آواز بلند ہوگی اور انریسٹ پیدا ہوگا۔ اگلا کویسچن لاہور سے ہمیں موصول ہوا ہے، انور علی شاہ ہیں، وہ سوئی گیس کے صارف ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے محکمے نے اضافی طور پر 4 لاکھ کا بل بھیجا ہے جو اصول کے میری کنزمپشن کے خلاف ہے، اور میں بار بار محکمے کے پاس جا رہا ہوں، افسران سے مل رہا ہوں کہ وہ میرے بل کو کریکٹ کرے اور میری داد رسی کرے، لیکن کوئی میری سنوائی نہیں ہو رہی۔ میں سخت پریشان ہوں، مجھے گائیڈ کیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، وہ ڈپارٹمنٹل طور پہ ریمیڈی کے لیے تو بیچارے جاتے رہے ہیں جیسے وہ فرما رہے ہیں، تو لیکن ان کی ریڈریسل نہیں ہوئی، تو اب اس کے لیے اسپیشل کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو چکی ہیں، اسٹیبلش ہو چکی ہیں۔ اچھا، وہ گیس تھیفٹ کنٹرول اینڈ ریکوری ایکٹ 2016 کے تحت، تو وہ جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، مطلب ڈسٹرکٹ جج جو ہیں ان کی کورٹ میں وہ کیس مطلب سوٹ فائل ہوگی، سول جج کی کورٹ میں نہیں ہوگی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج جو کہ ایک کوئی بھی کورٹ کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، گیس یوٹیلٹی کورٹ،
اس جج گیس یوٹیلٹی کورٹ کے جج کے پاس یہ سوٹ فائل کریں. سیکشن 7 کے تحت وہ اس کو ایکسرسائز کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا بنتا ہوگا تو وہاں بھی ان کی دادرسی کا جو ہے ایک اچھا مطلب ہے کہ فورم ہے، اور انشاءاللہ ان کو ریلیف ملے گا. لیکن پراپر فورم جو ہے ان کا اب وہ ہے یہ اپنا گیس تھیفٹ اینڈ ریکوری ایکٹ 2016 کے تحت گیس یوٹیلٹی کورٹ. اچھا، آپ نے کیا فرمایا، یہ کب سے کانسٹیٹیوٹ رہی ہے یہ کورٹ؟ 2016 میں اس کا ایکٹ آیا، اس سے پہلے آرڈیننس ہوتا تھا، آرڈیننس کہتے تھے. اب یہ ایکٹ آیا، اب ایکٹ کے تحت دوبارہ یہ اسٹیبلش ہوئی ہے. ناظرین، آگہی صرف ایک شو نہیں ہے، بصیرت کا ایک ارتقائی سلسلہ ہے. ہمیں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ ہم آج کے معاشرے میں جو پریشان حال لوگ ہیں، یا جو بعض محکموں کی پسند ناپسند کی وجہ سے مختلف مسائل کو فیس کر رہے ہیں اور کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا موجود نہیں ہے، عزیز نگر یوٹیوب چینل پر ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو قانونی اعتبار سے ان کو رہنمائی کا ایک پیرامیٹر مہیا کرتے ہیں. وہ ہیں راؤ محمد اقبال، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ہمارا اس پروگرام کا یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا، لیکن فی الوقت مجھے ایک بریک پر جانا ہے. آپ میرے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جھنگ سے ایک کویسچن ہے عدنان شیخ کا. ان کا کہنا ہے کہ میں الیکٹرانکس کا کاروبار کرتا ہوں، میری کاروباری ساکھ انتہائی اچھی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ آج سے کچھ برس پیشتر ایک شخص مجھ سے فریج لے کر گیا تھا. اب جو وارنٹی کی مدت ہے وہ کافی عرصہ پہلے گزر چکی ہے. اس نے اب کنزیومر کورٹ میں میرے خلاف دعویٰ کر دیا ہے، جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس نے کسی نہ کسی اعتبار سے میرے وارنٹ بھی نکلوا دیے ہیں. میں سخت پریشان ہوں. ایک طرف میری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے اور دوسری جانب میں کاروباری آدمی ہوں. میں کس طرح سے جا کے کنزیومر کورٹ کے چکر لگاتا رہوں گا؟ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت جو یہ کورٹ اسٹیبلش ہوئی تھی، اس میں یہ ہے کہ ڈیفیکٹو سروس ہوئی یا اس طرح کے معاملات ہوئے تو اس میں مطلب ہے کہ یہ جو ہے کنزیومر کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اب جہاں تک انہوں نے یہ بات بتائی ہے، کیونکہ وارنٹی ٹائم تو گزر چکا، صحیح، اور پھر یہ تھا کہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت نوٹس دینا ہوتا ہے ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ، اور اس کے بعد ود ان لمیٹیشن جو ہے وہاں جانا ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لمیٹیشن ود ان لمیٹیشن گیا ہے نہیں گیا. اگر اس نے مینڈیٹری جو نوٹس ہے پرائر ٹو دی فائلنگ آف دا پٹیشن بیفور کنزیومر کورٹ، وہ انہوں نے نوٹس سرو نہیں کیا تو وہ مینٹینیبل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے وارنٹ بھی ایشو ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ وہاں پہ کوئی کونسل کر کے سب سے پہلے درخواست دیں وہاں پہ کہ وارنٹ کی ریکالنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا. وارنٹ آرڈر ریکال ہو جائے گا اور وہیں پہ کہیں گے جی ہم کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پر جو ہے کورٹ سے اجازت لے کر وہاں پہ کنٹیسٹ کریں، جس طرح جواب دیا جاتا ہے وغیرہ. اور اگر دیکھیں جی اس کے اندر یہ چیزیں کمی ہیں قانونی طور پر، تو اس کو آبجیکشنز میں لے کر 711 کی درخواست دے کر، ایک آرڈر 7 رول 11 کی درخواست دے کر وہ بھی مطلب اس کو خارج کروا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ اپنے کسی کونسل کو ملیں جو کہ کنزیومر کا کام کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ میرے خیال سے یہ ہے کہ جو حالات جو بتا رہے ہیں ان کے حوالے سے جو قانونی تناظر میں دیکھ رہا ہوں، تو ان کی پٹیشن جو ہے ان کے خلاف خارج ہو جائے گی. آپ نے یہ کنزیومر کورٹ کے حوالے سے جو جھنگ کے ہمارے جنہوں نے ہم سے کویسچن پوچھا ہے، انہیں ریمیڈی بتاتے وقت ایک بتایا آپ نے کہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت وہ پروسیڈنگ میں جائیں گے، درخواست دیں گے، اپلیکیشن دیں گے. آرڈر 7 رول 11 کے تحت وہ وہاں درخواست دیں گے. اچھا، یہ اکثر سیکشن یوٹیلائز ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نئے وکلا بھی تاکہ ان کو بھی آپ تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں، یہ سیکشن کیا ہوتا ہے؟ بارڈ بائی لا
اگر کوئی ایسی پٹیشن ہے جس میں بارڈ بائی لا ہو، جورسڈکشن نہ ہو، صحیح، تو یہ سیکشن انووک کر کے وہاں پر بتایا جا سکتا ہے کورٹ کو کہ کورٹ ہیز نو لافل جورسڈکشن ٹو ٹرائی دی سوٹ. تو وہ مطلب ہے بارڈ بائی لا بھی اس کی انگریڈینٹس میں آتا ہے آرڈر 7 اور 11. ٹھیک ہے نا سر. نو کاز آف ایکشن، جب کاز آف ایکشن نہیں ہوگی آٹومیٹکلی وہ جو آپ کی ہوگی پٹیشن وہ بریڈ ہو جائے گی، اس کا کوئی مطلب ہے کہ آگے فردر نہیں چل سکے کیونکہ اس کی ایکشن نہیں رہا. تو بارڈ بائی مطلب وہ ہو جائے گی 7-11 رول 11، کاز آف ایکشن جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا. اگر تھرڈ ون یہ ہے کہ انڈر ویلیو دی سوٹ، کوئی بھی سوٹ اگر آپ دائر کرتے ہیں جس میں ریکوری سوٹ ہوئی یا سوٹ فار ڈکلیریشن ہوئی، اس کے اندر اگر کورٹ کہتی ہے کہ کورٹ فیس کریں، جمع کرائیں، انڈر ویلیو سوٹ کہلاتی ہے کہ اگر کم کورٹ فیس جمع کرائی ہے، کورٹ فیس مکمل جمع نہیں کرائی، تو کورٹ کے بار بار آرڈر کے باوجود اگر وہ اس کو کیور نہیں کر رہا تو وہ پھر کورٹ اس کو آرڈر 7-11 کے تحت بھی خارج کر سکتی ہے. یہ کورٹ خود بھی ایکسرسائز کر سکتی ہے. یہ جو آرڈر 7-11 ہے ضروری نہیں اس کو انووک کرنا. It is the prime duty of the court to determine jurisdiction first, then step into the matter. پہلے وہ اپنی jurisdiction خود کرے گی. Court should wear all laws in his sleeves. تو اس کو کورٹ کو ہر قانون کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو یہ پریزمپشن کی جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ بارڈ بائی لمیٹیشن، اگر وہ لمیٹیشن کے اندر نہیں ہے تو اس کو ایسے پروسیڈ کرنے سے بچانے کے لیے، لنگر آن کرنے کے لیے، ٹائم ضائع کرنے کے بجائے، اور بارڈ بائی لمیٹیشن ہو تو وہاں پر بھی آرڈر 7-11 کے تحت خارج کی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں آرڈر 7-11 جس میں بارڈ بائی لا، بارڈ بائی لمیٹیشن، انڈر ویلیو سوٹ، نو کاز آف ایکشن. راؤ صاحب، آپ نے آرڈر 7 رول 11 کی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے، جس سے ہمارے ناظرین کو اور جو ہمارے نئے آنے والے وکلاء ہیں ان کو بھی کافی فائدہ ہوگا. ایک اور مسئلہ پوچھا ہے جی سکھر سے ایک عمر خان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں اسٹور کیپر کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتا رہا ہوں. 6 مہینے پہلے میری ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے. اب اسی محکمے نے مجھے ایک لیٹر لکھا ہے کہ عرصہ ملازمت میں آپ نے کوئی غبن کیا تھا. میرے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی اور میں ریٹائر بھی ہو چکا ہوں. انہوں نے کوئی اماؤنٹ کو 5-6 لاکھ کی میرے نام سے منسوب کی ہے اور میں سخت پریشان ہوں کہ ایسا تو کچھ میں نے کیا بھی نہیں تھا اور میرے نالج میں بھی نہیں تھا. مجھے اب انہوں نے کہا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ جو سٹور کا معاملہ ہے اس میں جو آڈٹ ہوتا ہے، اب ہو سکتا ہے جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اس کے بعد آڈٹ ہوا ہے تو ان کے خلاف جو ہے اس قسم کی جو ہے گریٹیفیکیشن یا مطلب ہے کہ اس قسم کا غبن جو بھی ہے میل پریکٹس وہ سامنے آئی ہے، تو اس کے لحاظ سے پھر وہ 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. 2 سال کے پیریڈ کے اندر وہ انکوائری ہولڈ ہو سکتی ہے فریش، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتی ہے. وہ فریش انکوائری اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ 2 سال کے اندر، کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو گیا، بعد میں آڈٹ نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو غبن کر گیا، تو اس غبن کے جو ہے خلاف جو ہے انکوائری ہو رہی ہے اور وہ 2 سال کے اندر ہو سکتی ہے. بیانڈ دیٹ پیریڈ جو ہے پھر انکوائری نہیں ہو سکتی 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے. 1122 ملتان سے ایک شخص نے کویسچن ہمیں بھیجا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام آپ نہیں لیں گے، کسی وجہ سے انہیں محکمے نے نوکری سے معطل کر دیا تھا، برطرف کر دیا تھا. اب یہ لیبر کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد انہیں بحال کر دیا گیا ہے. جو ٹرمینیشن پیریڈ تھا محکمے نے اسے لیو آف کائنڈ ڈیو کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کورٹ نے بحال کی ہے، مجھے فل بینیفٹس، بیک بینیفٹس لینے ہیں، تو مجھے آپ رہنمائی بھی نہیں کریں کہ میں کس طرح سے اپنے فل بیک بینیفٹس لے سکتا ہوں. دیکھیں، جو یہ ایوارڈنگ آف بیک بینیفٹ ہے، مطلب گرانٹنگ آف بیک بینیفٹ، وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے. لیکن اگر وہ فیلنگ ایگریوڈ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو بیک بینیفٹ ملنے چاہیے تھے تو وہ آگے اپیل میں جائیں.
لیبر کوڈ کے بعد اپیلیٹ فورم لیبر اپیلیٹ ٹریبونل ہے، اور لیبر اپیلیٹ ٹریبونل میں جائے، پنجاب انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2010 کے تحت جو ہے مطلب لیبر اپیلیٹ ٹریبونل بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں، وہاں جائیں، وہاں اپنی اپیل کریں۔ اور ویسے دوسری یہ ہے کہ وہ درمیانی عرصے میں جب وہ رہا ہے تو محکمہ جب بیک بینیفٹ ایوارڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ایک بیان حلفی لیتا ہے، ایفیڈیوٹ لیتا ہے کہ وہ اس دوران کسی اور جاب میں تو نہیں رہا، کسی گین فل بزنس میں تو نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، وہ اس پہ بیان حلفی دیتا ہے۔ اگر وہ ثابت ہو جائے بعد میں کہ بیان حلفی جھوٹا ہے، کہ یہ تو کسی محکمے دیگر محکمے میں بھی کام کرتا رہا ہے، یا گین فل قسم کی جاب یا گین فل قسم کے بزنس میں بھی رہا ہے، مراد رہتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا اس کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے۔ آج کے پروگرام کا جو آخری کوسچن ہے وہ ایک اعتبار سے میں اسے دلچسپ نہیں کہوں گا، لیکن ایسا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ فلیکسی لون بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کو دیے گئے تھے، مارکیٹنگ کی گئی تھی اور لوگوں نے دھڑا دھڑ یہ لون اویل کر لیے تھے۔ وحید خان ہیں رحیم یاد خان سے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک فلیکسی لون لیا تھا، ظاہر ہے محکمے نے فلیکسی لون دینے والے ادارے نے اس سے کانٹریکٹ سائن کروایا تھا، بعد میں وہ ادائیگی پوری نہیں کر سکا، وہ لون ڈیفالٹ ہوا ہے۔ اب جب فلیکسی لون دینے والے ادارے نے میرے محکمے سے رجوع کیا ہے تو انہوں نے براہ راست ڈیڈکشن کر کے اس محکمے کو ادائیگی شروع کر دی ہے، حالانکہ ان کا تو کوئی رول میرے اعتبار سے نہیں بنتا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا میرے محکمے کا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو انہوں نے کہا جی میرا اور بینک کا معاملہ تھا، محکمے نے بیچ میں انوالو ہو کر میری تنخواہوں کی کٹوتی شروع کر دی، جبکہ محکمہ یہی کرتا ہے، کیونکہ یہ جب فلیکسی لون کوئی امپلائی لیتا ہے وہ اس کی سیلریز دیکھی جاتی ہیں، سیلری کا سرٹیفکیٹ محکمہ دیتا ہے، پھر ضامن بھی محکمہ ہوتا ہے، گارنٹی بھی محکمے کی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ ڈیفالٹر ہوتا ہے تو بینک جو ہے اس کی ریکوری کے لیے محکمے کو ہی لکھتا ہے کہ جناب اللہ آپ کے فلاں ملازم نے ہم سے فلیکسی لون لیا تھا، اب اتنی اقساط دے دیا اور بقایا اتنی اقساط جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا، تو ہمیں جو ہے نا اس کی کٹوتی کر کے ہماری ریکوری کی جائے۔ تو محکمہ پھر یہ ہے کہ اس کی تنخواہ میں سے کچھ رقم جو ہے جو مناسب سمجھتا ہے اس کٹوتی کر کے اس کی جو فلیکسی لون کی قسطیں ہیں وہ اس کو بینک کو ادا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ محکمے کا جو ایکٹ ہے یا ایکشن ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے، درست ہے ان حالات میں۔ ناظرین، آگہی عزیز نگر کی جانب سے ایک پروگرام نہیں، روشنی کا ایک الاؤ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب روشنی پھیلتی ہے تو پھر وہ سارے اندھیروں کو مسمار کر کے رکھ دیتی ہے۔ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ آئندہ پروگراموں میں بھی رہیں گے۔ یہ پروگرام اپنے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، آپ اس میں میرے ساتھ رہا کریں گے۔ فی الوقت عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔